اللہ نے اس امت کو یہ مرتبہ بخشا ہے، حضور کی امتی جماعت کرائے گی، میں پیچھے پڑوں گا، بعد میں دروازہ کھلائیں گے، پھر وہ دجال قتل ہوگا، اور وہاں قتل ہوگا جو آج اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ لڈا اس کو کہتے ہیں، اس وقت لد کہتے ہیں، یہاں جا کر وہ ان کا لیڈر مارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کا خون اپنے ہتھیار میں دکھائیں گے، تو ہیں یہ بش وغیرہ بھی انہیں کے چیلے، وہ بھی ان کی تحریب، مگر وہ الگ آدمی ہوگا۔ توبہ اس وقت تو ایسا آدمی میں کسی علاقے میں جائے گا، لوگ نہیں مانیں گے، ان کی شاداب زمینیں جہاں شور ہو جائیں گی، توبہ ایسی ترقی، کوئی ایسی سپرے کرے گا، سب باغات اور کھیتیاں اجاڑ، اور کوئی جو مانیں گے ان کے ویران علاقے جو ہے نا وہاں باغ لہلانے شروع ہو جائیں گے۔ سائنسی ترقی عروج پر ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی، مگر ہوگا امتحان کا وقت، لوگ حیران ہوں گے کہ اب اور خدائی کیا باقی رہ گئی۔ تو دجال الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ آپ سے پہلے ابھی آپ سے پہنچا ہے ہماری کر رہے ہیں وہ، مولانا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ شورا میں قرآن کو بھی میزان کہا گیا، اور ایک میزان جو ہے وہ قیامت کے دن نصب کی جائے گی، جس کے اوپر نیک اور بد اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جی قرآن کس معنی میں میزان ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم جو گناہ مانگتے ہیں وقنا عذاب المیزان، یہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور جو نیک آدمی کے نیک اعمال اور اس کے جو کبیرہ گناہ ہیں، کیا وہ ساتھ ساتھ وہ ایک نتیجت کا جو امتزاج ہے کہ وہ نیک کام بھی کرتا جاتا ہے، اسے برائیاں بھی سرزد ہوتی جاتی ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کی نیکیاں حبس ہو جائیں خدا نخواستہ اور برائیاں صرف رہ جائیں کہ یہ کیونکہ اس نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو نماز کا کیا فائدہ اگر غیبت نہیں چھوڑی اور اللہ حاضر کیا؟ تو یہ اس طرح سے کیا ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ وہ میزان جو ہے اس کے کس طرح کے عمل کو لے جائیں گے، اس بارے میں ہاں صدیقی صاحب، اپنی گفتگو میں آپ نے بہت سی میزان جو ہیں نا اکٹھی کر دیں۔ ایک تو میزان یہی ہے جس سے ہم ترازو سے تولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوف الکیل والمیزان، پورا تولا کرو، یہ تو ظاہری بیلنس ہے، ترازو ہے۔ ایک کیا کہ قیامت کے دن ہی میزان ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، اس دن انصاف کے لیے ہم ترازو رکھ دیں گے۔ اور یہ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، قرآن اور دوسری، ان کو بھی اللہ نے میزان کا سورہ حدید میں کہتا کہ انبیاء کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری، اور عدل اور انصاف کے لیے لوہا بھی اتارا۔ تو میزان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جیسے صدیقی صاحب نے پوچھا کہ ظاہری ترازو سے بھی ہم رتی ماشے کا فرق معلوم کرتے ہیں کہ یہ اتنا وزن ہے اس کا، یہ کم ہے یا زیادہ، تو اللہ کی کتابیں بھی بالکل اس لیے اسٹینڈرڈ ہیں، معیار ہیں، بالکل ایسا کرائٹیرین ہے کہ اس میں رائے کا پتہ چل جاتا کہ یہ رائے راست سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ صحیح ہے، اس پر ہم نے چلنا نہیں۔ حق و باطل کو جانچنے کے لیے وہ بیلنس آف دی ٹروتھ ہے۔ اگر سچائی کی میزان آپ چاہتے ہیں کہ حق کس طرح پتہ چلے، کتنا ہے، کم ہے، زیادہ، تو اس کے لیے اللہ کی کتابیں ہیں، وہی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انسانی عقل جو ہے نا افراط و تفریط کا شکار ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں قومی ملکیت ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں انفرادی ملکیت، دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اور جو اقبال نے اپنے خطبات میں کہا کہ اکانومی آف ٹائم نہیں کرتے، ہزاروں سال دھکے کھانے کے بعد جو سمجھو کہ نہیں صحیح بات جی، تو وہی پہلے کہتی ایسا کرو۔ یہ سوشلزم کیسے زور سے اٹھا کہ ساری خرابی کی جڑ انفرادی ملکیت ہے، لوگوں سے سب کچھ چھین لو، اسٹیٹ کے قبضہ میں تو کیا بنا؟ وہ روس جو برآمد کرتا تھا گندم، خود منگوانے پر مجبور ہو، مزدور کام کرنے سے ہٹ کر جب ملنا ہی نہیں، صرف روٹی ملی ہمیں، کیا جو سپاہی مکر کے وہ بھی کرپٹ، خیر فطری بات۔ اور اگر کھلی چھٹی دے دی جائے سرمایہ داری کو کہ ذاتی ملکیت پر کوئی چیک نہیں، پھر بھی بربادی ہو جاتی۔ دین صرف جیسے اقبال کہتے ہیں اکانومی آف ٹائم، اتنا کرتا ہے کہ جو تم نے دھکے کھا کر سامنے نا تجربات سے، وہ پہلے بتا دیتا۔ اب کبھی عورت کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ وہ پنجرے سے شیر باہر آ جاتا، اور جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی بڑی۔ صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اس عورت کو پوچھے کہ روم ہے، یونان ہے، مصر ہے، ہند، ساری دنیا کی کتابیں پڑھو، جب عورت گھر سے باہر آئی کوئی معاشرہ بچا؟ کبھی کرپشن سے نہیں بچ سکا۔ جتنے جی چاہے جتن کرو، جتنا جی چاہے پڑھا لکھا لو، نہیں بچیں گے۔ عورت مرد کا اختلاط سیاہی ایسی ہے کہ اس سے پھر نتائج برے نکلیں، اور نکل رہے ہیں، ساری دنیا موج رہی، کیا اخبار اور رسائل میں آ رہا، ایسے ایسے جرائم جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی غیر فطری کام، وہ جو ظلم والی بات وہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کیسی پیاری بات، آنکھ نازک بر وجود اس کائنات، ذکر اوپر موت باقی بوسلا۔ اقبال ہی تھا۔ اگر وہ لڑکی سمجھتی ہوتی فارسی تو صدیقی صاحب سمجھاتے، کہتا ہے
آنکھ نازک بر وجود کائنات، جس کے وجود پر کائنات کو فخر ہے، وہ نہ پیدا ہوتا یہ دنیا بے رونق ہوتی۔ اس سرور عالم نے کیا فرمایا؟ ذکر او فرمود باقی، یہ میری بچیاں بہنیں بیٹھی، فرمایا نماز اور خوشبو کے ساتھ ذکر کیا کہ عورت جو ہے وہ کسی روم میں بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، یہ جیسی نماز کی حیثیت ہے دین میں، اور خوشبو بہترین۔ فرمایا دو وہ چیزیں پسند رکھیے، میں بچیوں کی، بیٹیوں کی، حضور نے فرمایا نماز کی طرح عزت کریں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاؤں کی جوتے، فرمایا انہوں نے دین کے فلسفے کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں۔ جو دین کہتا کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، اگر 3 بیٹیاں یا 2 پیدا ہو گئیں تو باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے آڑ بچا رہیں گے اس کو۔ بیوی ہے، فرمایا سب سے بہتر وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیوی سے بہتر ہو۔ جدھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی تعلیم، مگر یہ جو ہے نا کہ ان کو ملا دیا جائے، یہ ایسے ہے جیسے آپ آگ اور موم کو اکٹھا کر دیں، پھر خرابیوں کو روک نہیں سکتے۔ اختلاط ہے مرد و